جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں اس میں سے کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں کل سے وفاقی حکومت نے اور کچھ چول وزیروں نے ایک ماحول بنایا اور یہ صورتحال پیدا کی اور یہ تاثر دیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر کچھ ارکان اسمبلی کو جبری طور پر رکھا گیا ہے. سندھ ہاؤس کے اندر ارکان اسمبلی کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر پتہ نہیں کوئی ایسی خفیہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو شاید ملکی سالمیت کے خلاف ہے, خدا نخواستہ. مجھے سمجھ نہیں آتی ان بیوقوفوں کو ہم کیا کہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پرسوں شام میں ہم باہر سندھ ہاؤس کا بڑا لان ہے وہاں بیٹھے تھے, سینڈوچز بسکٹ چائے انجوائے کر رہے تھے. 3 ڈرون کیمرے اوپر چل رہے تھے, 3 ڈرون کیمرے. اچھا بات یہ ہے کہ میں یا اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے کوئی اتنے سادہ اور بیوقوف بھی نہیں ہے کہ انہیں اندازہ نہ ہو کہ اگر ہم لان میں بیٹھیں گے تو اوپر سے کوئی ڈرون نہیں آ جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں ڈر کے مارے ہوتی, خفیہ ہوتی, چھپانا ہوتا تو سندھ ہاؤس میں ڈرائنگ روم بھی ہے, بڑے بڑے اندر کوریڈورز بھی ہیں, ہم آرام سے چھپا کے وہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے, گپ شپ لگا سکتے تھے. لیکن کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا, سب اپنی مرضی سے وہاں بیٹھے تھے. سندھ ہاؤس میں ان ممبرز کے آنے کی وجہ کیا بنی؟ تقریباً 4-6 دن پہلے آپ سب یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں, میں یہاں نہیں تھا. پارلیمنٹ لاجز کے اوپر اسلام آباد پولیس نے حملہ کیا اور جتنی بڑی تعداد میں وہ پولیس وہاں گھسی, جس انداز میں وہ گھسی, لگ یہ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑے دہشت گردوں کو وہ پکڑنے آئے ہیں. وہاں پر 2 MNAs کو گرفتار کیا گیا, کئی MNAs پر تشدد کیا گیا. پارلیمنٹ لاجز میں MNAs کے کمروں کے دروازے توڑے گئے, اندر ان کا فرنیچر توڑا گیا, سینیٹر سے بدتمیزی کی گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم خود اور ان کے چول وزیروں کی پوری ٹیم روزانہ دھمکیاں دے رہی ہے. ایک وزیر نے یہ کہا کہ اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو میں خودکش بمبار بن کے ان پہ حملہ آور ہو جاتا. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. پنجاب میں اینٹی کرپشن کو اور اسلام آباد کی حکومت نے FIA کو اور انٹیلیجنس بیورو کو یہ ٹاسک دیا کہ اپوزیشن کے MNAs اور PTI کے وہ MNAs جو حکومت سے ناراض ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی جائیں, ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن جب ووٹنگ ہونی ہے اس دن تک غائب کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں کسی سے بھی خفیہ نہیں ہیں. یہ سارے اقدامات حکومت کر رہی تھی اور ان حالات میں بہت سارے MNAs نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اور یہ صرف PTI کے MNAs نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے MNAs اور PMLN کے MNAs وہ بھی سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں. مجھ سے ایک آدھ دن پہلے بھی سوال ہوا تھا, میں نے صرف یہ کہا کہ PTI پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو MNAs ہیں وہ ٹھہرے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ PTI کے جو MNAs وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں میں ان کی اجازت کے بغیر اس بات کو جا کے پبلک کروں کہ وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ جی میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو انٹرویوز دیے, انہوں نے سارا ماحول دیکھا. تو آج یہ بات میں کہہ سکتا ہوں, میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہاں PTI کے MNAs تھے. ایک بات میں نے آپ کے سامنے اور کہی تھی اسی جگہ پر کہ اگر اتحادی جو ہیں PTI کے وہ ہمارے ساتھ نہ بھی آئیں تب بھی عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے. نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ جو PTI کے ارکان قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں ہیں یا کہیں اور ہیں جو اپنی مرضی سے مختلف مقامات پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے, ان کے علاوہ وہ MNAs جو آج PTI کے کیمپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ان میں سے بھی ارکان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی. آج میں نے ٹی وی پر دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے, گورنر سندھ عامر لیاقت کے گھر پہ گئے, اپنے ساتھ پورا وہ چول جو MPAs ہیں وہ پورے کا پورا ٹبر اپنے ساتھ لے کے گئے.
घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार MNAs हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स PTI के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग PTI के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर तो इस काबीना को, जो इमरान खान की काबीना है, इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। ख़ास तौर पे शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली पार्टी कोई और होनी है उनकी। PTI से अब उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक मिसाल आपको और भी दूँ, जो ये कहते हैं कि जी छुपा दिया और पता नहीं गलत काम कर दिया कोई। जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता पूरे मुल्क में क्या हुआ, लेकिन सूबा सिंध में, कराची शहर में PTI ने अपने तमाम MPAs को होटलों में कैद किया था, उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिए थे, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये सूरत हाल तो सिंध हाउस में नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उनके दोस्त भी आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, फ़ोनों पे बात भी करते हैं, फैमिलियों के पास भी चले आते हैं, फैमिली को ले भी आते हैं, सारी आज़ादी उनको हासिल है, वो घूम फिर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो रहना चाहता है रहता है, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहता है। कई मेंबर हैं जो नहीं रह रहे हैं। तो PTI खुद ये काम करे तो ठीक है, अगर कोई और ये काम करे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ जो बात चौधरी परवेज़ इलाही ने कही थी, अल्फाज में वो नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने कहे थे, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, इनको सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता है। इमरान खान के लिए काम कोई और करता था। इमरान खान ने ये जो हाइब्रिड कहते हैं ना सिस्टम, इसीलिए तो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या है, आधा कुछ आधा कुछ। तो आज पहली मर्तबा इमरान खान को जब पता चला है कि अपने लोगों के साथ किस तरह चला जाता है, अपने मेंबर्स को किस तरह इंगेज किया जाता है, अपने मेंबर्स की अगर नाराज़गियां हैं, जो ये जितने मेंबर जो आपके सामने आज आ रहे हैं टीवी पर, वो सब के सब कोई आज से तो PTI के खिलाफ नहीं हुए हैं। आप इनकी असम्बली में तकरीरें उठा लें, आपके इनके TV चैनल्स पर इंटरव्यू सुन लें, हर आदमी खुलकर PTI की मुखालफत करता रहा है, खुलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ वजूहात पर। आज अगर वो PTI के खिलाफ हैं तो नई बात नहीं है, वो PTI के खिलाफ पहले भी थे, आज उन्होंने खुलकर इजहार कर दिया एक मरतबा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो न्याजी सल्तनत है, न्याजी हुकूमत है, उसका खात्मा हो रहा है। इतना करना जो तुम कल सह सको, वो करना जो कल तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो यहाँ धमकियाँ दे रहे हो कि सिंध हाउस पे हम हमला कर देंगे, तो एक बात याद रखो कि तुम्हारे अरकान कराची शहर में भी हैं, उनको भी कराची से इस्लामाबाद आना है। अगर तुमने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो शराफत का लबादा और कसम हमने भी नहीं खाई हुई है। जिस तरह तुम हमारे मेंबर्स को ट्रीट करोगे, बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारे मेंबर्स को ट्रीट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, हम तुम्हारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे। अगर यहाँ तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम लाखों का मजमा लगाएंगे। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे। अगर तुम किसी को आने से रोकोगे, हम ज़बरदस्ती उनको बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो, और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो। अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है। अब तुम साबिक वज़ीर आज़म कहलवाने वाले हो। अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल हो? एक एक करके कर, एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज है पहले से। ये बताएं, आपके पास PTI के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे और आपने
جیسے کہتے ہیں کہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دیا، تو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ ہاؤس، وہاں پہ جو اینکرز آج پہنچے ہیں وہ کس کی اجازت سے پہنچے ہیں، اور رپورٹرز کو کیوں وہاں تک جانے نہیں دیا گیا؟ کیا رپورٹرز کے ساتھ یہ ناروا سلوک پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے، کیا یہ میڈیا کے اوپر آپ کی طرف سے قدغن نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کل مجھ سے سوال ہوا کہ وہاں ممبرز کون کون ہیں، کچھ ٹی وی چینلز نے کیا، تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے ایم این ایز ہیں۔ میں نے پی ٹی آئی کے ممبرز کا اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے ان کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے یہ مناسب سمجھا خود، جب عمران خان نے بھونگیاں ماریں، جب ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، جب ان کے اوپر الزامات لگائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا سے بات کریں گے۔ انہوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو بلایا اور ان سے بات کی۔ اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو میزبانی کر رہی ہے۔ اگر کوئی مجھے ویسے بھی عام حالات میں بھی کئی دوست ہمیں کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، میں سندھ ہاؤس میں کمرہ چاہیے، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹ کریں۔ اگر ہمارے نون لیگ کے کچھ ایم این ایز نے کہا کہ جی ہمیں وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، لاجز میں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو فراہم کیا۔ اور اگر کچھ ممبرز کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بھی کہیں کہ جی ہمیں جگہ دے دیں، ہم یہاں سیف محسوس کریں گے، تو ہم نے ان کو رکھا۔ لیکن جب تک وہ میڈیا سے خود بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جب تک وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی۔ یہ ان کا اختیار تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اگر کوئی کسی پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی میں جب شامل ہوتا ہے اسے تو لوٹا کہا جاتا ہے، اور آپ کہتے بھی رہے ہیں انہی ارکان کو۔ اب کوئی الیکٹڈ دوسری جماعت میں چلا جائے، الیکٹڈ ہے، اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی ایم این اے کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے، اور وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں۔ اب اگر وہ خود چھوڑنا چاہیں تو میرا زور نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج جب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جو میری معلومات ہے، کسی ایک ایم این اے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شمولیت نہیں کی ہے۔ نہیں کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ زبردستی ایم این ایز کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم نے مختلف محکموں کو ہدایت دے دی ہے کہ سندھ ہاؤس پہ نظر رکھی جائے۔ کہیں چھاپا تو نہیں مارا جا رہا سندھ حکومت میں، سندھ ہاؤس میں؟ اگر چھاپا مارا جاتا ہے، پولیس اندر آتی ہے، تو کیا آ سکتی ہے؟ حکومت نے کیا ہدایات دی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ وزیر اعظم خود اگر ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جاسوسیاں کروا رہے ہیں، وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان ممبرز کے فون ٹیپ کرو، وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی نقل و حمل پہ نظر رکھو، یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ کام تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا جو وزیر اعظم اپنے اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ کروا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ کون سا آئین اور قانون وزیر اعظم کو یہ اجازت اور حق دیتا ہے کہ وہ کسی انٹیلیجنس ادارے کو یہ کہے کہ میرے ایم این ایس کے اوپر نظر رکھو، ان کے فون ٹیپ کرو، ان کو دیکھو کہ یہ کس سے ملتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے اگر وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا چھاپا مارا جائے گا۔ بھائی سندھ ہاؤس میں کوئی دہشت گرد ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکو ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی قاتل ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت پاکستان کو یا پولیس کو یا کسی اور ادارے کو مطلوب ہیں جن کے لیے جا کر چھاپا مارا جائے گا؟ اگر آپ کے ایم این ایز ہیں، بھائی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ سندھ ہاؤس میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے ٹھہر نہیں سکتا ہے؟ یا کوئی قانون ہے یہ جرم کر دیا انہوں نے؟ کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے ملک دشمنی کر لی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں چھاپا ماریں گے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چول ہیں، یہ چولوں کے سردار ہیں، ان کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کی، دیکھیں سندھ ہاؤس ایک رہائشی علاقہ ہے، ایک آبادی ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں، جہاں سندھ ہاؤس کے ملازمین بھی رہتے ہیں، جہاں سندھ ہاؤس کے مہمان بھی رہتے ہیں، ہم بھی وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں کر حملہ آور ہوگا تو اس کو آپ کیا تصور کریں گے؟ کیا وہ قانونی کہلائے گا؟ یہ غیر قانونی ہوگا۔ اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس انداز میں دیکھیں گے ہم نے کس طرح اس کو روکنا ہے۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں یہ بھی کہا کہ تمام پارٹیاں ہوں گی مائنس عمران، لیکن پی ٹی آئی ڈیموکریٹک اس میں شامل ہوگی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فی الحال تو جو طے ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اور
इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर इस नालायक और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराएंगे। उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक़ है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें और शायद बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कितने दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ जमातों की वो बैठ कर करेंगी। नाम पहले जब भी वफाक की हुकूमत की तरफ से सिंध के अंदर कोई बात होती थी तो आप कहते थे 18वीं तरमीम का जिक्र करते थे। आज शेख रशीद ने इम्प्रेशन दिया है कि DIG को लेकर यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर MNAs को बिठा के एक तासुर शेख रशीद के अल्फाज में यह था कि बाद में हम देखेंगे कि वफाक की हुकूमत में किस तरह, तो इस पर आप रद्द-ए-अमल क्या देंगे कि किस तरह DIG यहाँ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, KP हाउस, बलोचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है। बलोचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलोचिस्तान की पुलिस के पास है, KPK की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग आकर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत पे ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इन्हांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और एक ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया ज़बरदस्ती और उसकी FIR कट गई है तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को, लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म हों या उसके चवल वज़ीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे। अब ये पागल हो गए हैं, इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखिए ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है, कभी वो कानून में हाथ लेने को पता नहीं क्या हाथ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर। तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अल्फाज भी इनके साथ नहीं दे रहे होते हैं। इनका दिमाग मफलूज हो चुका है और इनको पता है कि वो जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। नाम तो आप नहीं बताएंगे लेकिन तादाद ही बता देंगे कितने लोग हैं जो आपके मेहमान हैं सिंध हाउस में? नहीं यार, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सही बात बताऊँ आपको, मुझे तादाद का पता नहीं है, लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं इसमें आपको इजाफा कर देता हूँ, कि PTI के नाराज अरकान की तादाद 24 नहीं है। सिर्फ वो नहीं है जो सिंध हाउस में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको PTI के चवल वजीरों के दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 28 तारीख को आप जाएंगे असेंबली के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पहले तो मैं 30-35 समझ रहा था, लेकिन अब जो मैं रफ्तार देख रहा हूँ शायद ये कुछ बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कि अक्सरियत इधर आ जाए। सईद भाई, मेरा सवाल ये है, क्या अब वज़ीर आज़म को अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए? अखलाक होगा तो मुस्तफ़ी होगा। ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि पिछली दफ़ा भी सिंध की पुलिस और पंजाब पुलिस और इस वफाक की पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से सिक्योरिटी के हवाले से आपस में तसादम भी हुआ। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होगी तो फिर ये सारा बोझ कौन उठाएगा? यार देखें, सीधी सी बात है, आप कानून को समझते हैं, आप सारे इस निज़ाम को समझते हैं। सिंध हाउस में अगर कुछ लोग ठहरे हुए अपनी मर्जी और मंशा के, मतलब मिसाल अगर मैं ठहरा हुआ हूँ और इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाए तो अगवा कहलाया जाएगा ना मेरा। FIR किस पे बनती है? फिर इस्लामाबाद पुलिस पे FIR बनती है भाई, जिन्होंने उठाया उन पे FIR बनती है। अगर तो भाई कोई मेंबर ऐसा है जो ज़बरदस्ती तौर पे वहाँ रखा गया है, उसके अगवा की कोई FIR कट गई है
وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں آ رہا, اس کے لیے کوئی ہم نے تاوان طلب کر لیا ہے, تو پھر آ جائیں, اٹھا کے لے جائیں کسی کو. لیکن اگر کوئی کرمنل وہاں پہ نہیں ہے, کوئی مطلوب آدمی وہاں پہ نہیں ہے, کسی کی تلاش ایسا آدمی کوئی نہیں اس کی پولیس کو تلاش ہو, تو خواہ مخواہ اگر حملہ آور ہو کر وہ کسی کو وہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو قانون کے مطابق پھر ایف آئی آر وزیر اعظم پر, اس کے چول وزیروں پر اور اسلام آباد پولیس کے ان اہلکاروں پر ہوگی جو اس غیر قانونی کام کا حصہ بنیں گے. جو وزیر داخلہ اس وقت اعلیٰ سطحی اجلاس چل رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں, شہباز گل نے پیپر بھی دی ہے کہ ہم وفاقی وزیر داخلہ جو ایجنسیوں کو یا پولیس کو حکم دے کہ وہاں سے واگزار کریں. یہ زبردستی ہے اور چھنگا منگا بنا رہی ہے. یار اب دیکھیں, جو لوگ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں وہ پی ٹی آئی کی میٹنگز میں نہیں جانا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی ان کو زبردستی اٹھا کر اس میٹنگ میں لے کے جائے گا تو زبردستی وہ کہلائے گا, اغوا وہ کہلائے گا, غیر قانونی کام وہ کہلائے گا. اگر کوئی شخص یہاں سے نکلے, آپ یہاں سے نکلیں بھائی, آپ کی مرضی, آپ جہاں جائیں چلے جائیں, اور کسی جگہ آپ چلے جائیں, آپ کے بھائی کو, ماں کو, باپ کو جگہ پسند ہو, آپ چلے جائیں, تو وہ آپ کا اغوا تو نہیں کہلائے گا نا بھائی. اگر وہاں سے کوئی ممبر نکل کے اپنے گھر جانا چاہتا ہے, پارلیمنٹ لاج میں جانا چاہتا ہے, کسی اور میٹنگ میں جانا چاہتا ہے, اس کو آزادی ہے, چلا جائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا رہا ہے. یہ اگر 2-3 دن سے وہاں ہیں تو اس دوران میں مختلف ایم این ایز جو ہیں وہ باہر جاتے رہے, گھومتے رہے, ملتے رہے لوگوں سے, کوئی پابندی تھوڑی تھی ان پر. اب اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اب یہ اگر زبردستی کرنا چاہیں گے, غیر قانونی کام کرنا چاہیں گے, تو پھر یہ ایف آئی آر ان کے گلے میں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں یہ جا رہے ہیں, جو سرکاری اہلکار, جو سرکاری ادارہ, جو سرکاری افسر اس نااہل, نالائق اور جاہل حکومت کے غیر قانونی فیصلے پر عمل کرے گا, کل کو کارروائی اس کے خلاف ہوگی. اور یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ حکومت چلی جائے گی. ان افسروں کو یہ ان کا فرض بھی ہے, انہوں نے جو حلف لیا یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی غیر قانونی احکامات کو, حکم کو, ڈائریکٹیوز کو فالو نہیں کریں گے. اگر کسی نے کیا تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی. سب کہتے ہیں سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. بقول آپ کے چول وزیروں میں سے کوئی وزیروں کی ٹیم آ کر اپنے ممبران کو ملنا چاہے اور بات چیت کرنا چاہے تو کیا سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے گی یا ان پر پابندی ہوگی وہاں آنے؟ میرے بھائی, میں نے پہلے کہا یہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں جا کے راجہ راز سے مل لو. بھائی یہ راجہ ریاض کی مرضی ہے, نواب شیر وزیر کی مرضی ہے, نور عالم خان کی مرضی ہے. ملنا چاہتے ہیں ملیں, یہاں ملنا چاہتے ہیں یہاں ملیں, اس کے گھر جا کے ملنا چاہتے ہیں گھر ملیں, اس کے دفتر ملنا چاہتے ہیں کہ ملیں. کوئی قید تھوڑی ہے, وہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے یا کسی کو اجازت دے. جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں اگر پارلیمنٹ لاجز میں رہا ہوں 5 سال, یہ میری مرضی ہوتی تھی کہ کون مجھ سے ملنے آ سکتا ہے, کون نہیں آ سکتا ہے. اگر آپ آئیں گے میں گیٹ پہ بتاؤں گا فلاں صاحب آ رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. اگر میں کہوں گا نہیں چھوڑی, نہ چھوڑیں گے. لیکن یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. جو ممبرز وہاں ہیں ان کی مرضی ہے, وہ جس سے چاہیں ملیں, سندھ ہاؤس میں ملیں, باہر ملیں, چلے جائیں, وہ آزاد ہے, اپنی مرضی میں کریں. زبردستی کوئی آدمی آ کے گھس کے کہے گا کہ جی میں کروں گا, تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں زبردستی آنے والوں کو. سندھ ہاؤس سندھ کو حکومت کی ملکیت ہے جی, جو مہمان آپ لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی خدمت سندھ کے وسائل سے کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو شاید پتہ ہوگا, اگر میں بھی سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں نا تو میں اس کا کرایہ دیتا ہوں. اگر میں میری سنیں, اگر میں سندھ ہاؤس کی گاڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں اس کا کرایہ دیتا ہوں. اگر میری درخواست پر میرا کوئی مہمان سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے تو اس کا کرایہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں دیتا ہوں. مجھ سے زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے, اور میں دیتا ہوں یا وہ دیتا ہے, اس کا کرایہ دیا جاتا ہے. تو سندھ ہاؤس کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, وہ خود بیئر کرتے ہیں. حکومت سندھ کے سر پہ نہیں ہوتے. وزیروں کا جب وہ نہیں اٹھاتے تو باقی کسی اور کا کیسے اٹھائیں گے؟ کہ آج جو پی ٹی آئی کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈیا کے سامنے آئیں گے, اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کا کل والا انٹرویو بنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ممبران جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں. کیا کہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے, میں نے چونکہ کل رات 1-2 ممبرز کو سنا, وہ بہت ناراض تھے جو وزیر اعظم عمران نیازی نے ان پر تہمتیں لگائی تھیں کہ وہاں وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں بستے پڑے ہیں, بیگ پڑے ہیں, بوریاں پڑی ہیں, پتہ نہیں کس چیزیں کی بات کی. اس پر وہ بہت ناراض تھے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا, ہماری کریکٹر اسوسیشن کرنا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ سامنے آ جائیں اور سب کو بتائیں. اور میرا خیال ہے
کہ جب اور موقع ملے گا उनको जाएं, वो मीडिया से बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी, आप उनसे पूछिएगा, बहुत सारी बातें आपको लोग हल्फर कस्में बताएंगे कि भाई क्या हो रहा था पीछे. इस सारी सिनेरियो में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें हुकूमत की तरफ से तो चीखें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जी नोटिस ले. अब इस सारी सिचुएशन में कानूनी क्या एक उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? किनको? हुकूमत को, चूँकि वो मुसलसल यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले में नोटिस ले. इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था ना सवाद के जलसे पे, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था लोअर दीर के जलसे पे, उस पर क्यों मिर्चें लग गई थी इनको? देखें, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल लें नोटिस, इस पर हमारा कोई इशू नहीं है. हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर ये मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन हुकूमत की हिदायत के बरखिलाफ, या पीटीआई, हुकूमत भी नहीं, पीटीआई की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके खिलाफ ये जाएंगे, तो पीटीआई के सरबराह को ये इख्तियार हासिल है आईनी तौर पर कि वो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है. वो उनको शोकाज नोटिस दे सकता है. शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद वो रेफरेंस स्पीकर को भेज सकता है. उसके बाद स्पीकर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और इलेक्शन कमीशन अगर समझेगा कि वाकई इस मेंबर ने जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके मुताबिक वायलेशन की है, तो उसको इलेक्शन कमीशन डीसीट कर देगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा. इनकी अगर ये पार्टी को डिफेक्ट करते हैं तो उसकी सज़ा आइन के अंदर मुतय्यन है. अब अगर कानून में लिखा है कि जी चोरी की सज़ा है, तो भाई मैं चोरी करूंगा तो मुझे सज़ा दोगे ना. आप पहले से कह रहे हो नहीं, सईद गनी की नीयत है चोरी करने की, इसलिए इसको पकड़ के हाथ काट दो, ये तो नहीं हो सकता ना, ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है. तो डिफेक्शन है, मौजूद है. थैंक यू.